إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. حضرات محترم، اللہ رب العالمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں مبعوث فرمایا، یہ اس کا احسان ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند مرتبے والی ہے، قابل احترام ہے۔ جتنے انبیاء اس دنیا کے اندر آئے ہیں سب سے اعلیٰ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ جتنی کتابیں نازل کی ہیں ان کتابوں میں سے جو کتاب افضل ہے وہ قرآن مجید ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصلی امامت پر کھڑا کر کے یہ فضیلت اور مرتبہ عطا کیا کہ اب کسی کی شریعت نہیں چلے گی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو دین لے کر آئے وہی دین مانا جائے گا۔ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بلند ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں سورۃ الاحزاب کے اندر ان آیات کے اندر یہ بات سمجھائی ہے، ان اللہ و ملائکتہ، بے شک اللہ اور اس کے فرشتے، یصلون علی النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، صلو علیہ وسلموا تسلیما، صلاۃ بھیجو، سلام بھیجو، خوب سلام بھیجو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر۔ درود و سلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کس طرح بیچنا ہے اور اس کے بیچنے کے فوائد کیا ہیں؟ آج ہم پڑھا لکھا دیکھتے ہیں اور کئی دکانوں کے اوپر، چوکوں کے اندر یا کوئی ایسی جگہ جہاں پر لوگوں کا رش ہوتا ہے وہاں لکھا ہوتا ہے کیا آج آپ نے درود پڑھا ہے؟ نہیں پڑھا تو پڑھ لیں۔ تو وہاں پر صرف درود لکھا ہوتا ہے، یہ نہیں لکھا ہوتا کہ آج آپ نے نماز پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی تو جا کے پڑھ لیں، یہ نہیں لکھتے۔ درود و سلام کی فضیلت بہت زیادہ ہے، اس کے ساتھ خیر و برکات بھی ہیں، اور جو فرض ہے اس کو ہم ترک کر دیتے ہیں، اس کو چھوڑ دیتے ہیں، صرف اتنا پڑھ کے ہم اسی وقت درود و سلام پڑھنا شروع کر دیتے ہیں۔ ادھر سے اذان ہو رہی ہے، اس نے پڑھا درود و سلام لکھا ہے، کہتا نماز نہیں، درود و سلام پڑھو۔ منع نہیں کرتے درود و سلام پڑھنے سے، لیکن جس چیز کی فضیلت، جس چیز کے ساتھ تمہاری عاقبت بہتر ہونی ہے اس عمل کو پہلے کرو، اسی کے اندر بھی درود و سلام ہے۔ دیکھیں آپ، اذان ہوتی ہے اس کے بعد درود و سلام ہے، نماز پڑھنی ہے درود و سلام ہے، کوئی نماز جنازہ پڑھنی ہے درود و سلام ہے اس کے اندر، ویسے انسان چلتے درود و سلام پڑھے، اس کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اتنی فضیلت ہے
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی انسان اگر مجھ پر ایک مرتبہ درود و سلام بھیجتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل کرتا ہے۔ 10 رحمتیں اس انسان کے لیے کہ جس نے مجھ پر درود پڑھا، کہ درود پڑھنے سے رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور وہ مجلس جو فرشتوں کی مجلس ہے، اللہ رب العالمین کے ہاں جو فرشتے تسبیحات کرتے ہیں، تو فرمایا کہ درود پڑھنا ہر ایک کے نصیب میں نہیں ہوتا، یہ بھی اللہ کی خاص رحمت ہے۔ ایمان والوں کے لیے اللہ نے یہ خیر و برکت رکھی ہے، ایمان والوں کے لیے یہ انعامات ہیں، کافروں کے لیے نہیں ہے۔ کوئی عیسائی، یہودی بتائیں کوئی درود پڑھتا ہو؟ لیکن ایمان والوں کے لیے اللہ نے بڑے سارے دروازے رکھے ہیں، خیر کے دروازے ہیں۔ اس مجلس کے اندر نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا جاتا ہے کہ جس مجلس کے اندر ہر وقت اللہ کی تسبیح ہوتی ہے، اور خود اللہ رب العالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر صلاۃ بھیجتی ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، پہلے اللہ نے اپنی ذات، پھر فرشتے، پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو تم بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو۔ اور ہماری مجالس دنیا کی ہیں، ہم نے ان کے اندر بیٹھ کر جو دنیاوی باتیں کرنی ہیں، مجالس لگتی ہیں، ڈیرے بنے ہوئے ہیں، گھروں کے اندر ہوتی ہیں، دکانوں کے اندر، مارکیٹیں کے اندر ہوتی ہیں، تو فرمایا کہ ایسی مجالس کہ جن کے اندر اللہ کا ذکر نہ ہو اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ ہو، اللہ ایسی مجالس سے خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے، سوائے حسرت کے، ندامت کے کچھ نہیں اس مجلس سے۔ اللہ خیر و برکت کو اٹھا لیتا ہے ایسی مجالس سے جہاں پر اللہ کا ذکر نہ ہو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر درود نہ ہو۔ اور انسان آج پریشان ہے، پریشانیوں سے گرا ہوا ہے، مشکلات ہیں، انسان کو کچھ نظر نہیں آ رہا آگے کیا بننا ہے، تو ایمان کو تازہ کر لیں۔ کہ کس طرح ایمان تازہ ہوگا؟ سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جب سے میں نے یہ سنا کہ ایک مرتبہ درود پڑھنے سے اللہ 10 رحمتیں نازل کرتا ہے، فرماتے اب میرا دل چاہتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کہتے ہیں اللہ کے نبی میرا دل چاہتا ہے میں آپ پر درود و سلام پڑھتا ہی رہوں، بتائیں مجھے میں کتنا پڑھوں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا چاہتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ میں 4 حصے، ان میں سے 1 حصہ آپ پر درود پڑھتا ہوں، باقی اپنے لیے۔ فرمایا اگر تو اس سے زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ فرمایا 2 حصے، فرمایا اور زیادہ کر لے تیرے لیے بہتر ہے۔ تو ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں درود و سلام ہی پڑھتا رہتا ہوں دعا کے اندر۔ تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تیرے سارے غم، ساری پریشانیاں دور کر دے۔ کہ اس کی اتنی برکت ہے کہ انسان نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھے۔ کون سا درود ہے؟ جو ہم نے بنایا ہے، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، جو ہم پڑھتے ہیں، جو اپنی طرف سے کلمات بنائے ہوئے۔ کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھایا؟ درود جو بتایا ہے وہ درود ابراہیمی ہے کہ اس کو تم نے پڑھنا ہے۔ اب درود اس کو تو کہتے ہیں، کیا نماز کے اندر لوگ پڑھتے ہیں اس کو؟ کیا پہلے تو ہم نے درود و سلام پڑھنا شروع کر دیا، نماز میں ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں، کیا یہ درود نہیں ہے؟ تو نماز کے اندر بھی یہی پڑھے نا، وہ نماز نامکمل ہے جس کے اندر درود نہیں ہے۔ تو فرمایا کہ تم، صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون سا درود پڑھیں، ہمیں سکھلائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھلایا، بتایا کہ تم نے کس طرح مجھ پر سلامتی بھیجنی ہے۔ فرمایا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا یہ درود ابراہیم، اس کو پڑھو، اس کے ساتھ فضیلت ہے۔ تو ہر نماز کے اندر اذان کے بعد کہ یہ درود و سلام نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر بھیجنا ہے۔ فرمایا 1 مرتبہ پڑھنے سے 10 رحمتیں ملتی ہیں۔ تو اگر انسان پڑھتا رہے تو کتنی رحمتوں کا نزول ہوگا انسان۔ تو وہ مجلس خیر و برکت کے ساتھ ہوگی، اس کے اندر حسرت اور ندامت نہیں ہوگی، بلکہ تمہاری دعائیں، پریشانیاں، اس کا حل، غموں سے نجات مل جائے گی اگر تم درود و سلام پڑھتے ہو۔
تو یہاں پر بس نہیں ہے، ایمان والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہیں۔ اس سے بڑی انسان کے لیے خوش قسمتی کیا ہوگی کہ خود نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں، کل قیامت والے دن ہر نبی جو اپنی امت کو لے کر آئے گا، اور ہر نبی اس وقت یہ کہہ رہا ہوگا نفسی نفسی نفسی، تو نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس وقت میں اپنے رب کے ہاں قیامت والے دن کہوں گا امتی امتی امتی، اللہ میری امت، اللہ میری امت۔ فرمایا پھر وہ لوگ جو دنیا کے اندر یہ عمل کرتے رہے، فرمایا وہ سب سے زیادہ میرے قریب ہوں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان صبح 10 مرتبہ رات کو 10 مرتبہ مجھ پر درود بھیجتا ہے، قیامت والے دن وہ بالکل میرے نزدیک ہوگا کہ جس وقت نفس کا شکار ہے۔ کہ درود و سلام پڑھنا کیا یہ خیر و برکت سے خالی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجنا ہر مومن مسلمان ایمان والے پر فرض ہے کہ وہ بھیجے۔ اگر وہ نہیں بھیجتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے بڑا بخیل انسان ہی کوئی نہیں کہ جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور مجھ پر درود نہ بھیجے۔ اللہ، درود و سلام کی بہت فضیلت ہے کہ انسان اس کو پڑھتا رہے، چلتا پھرتا انسان مفت کی رحمتیں جو اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل ہوتی ہیں کہ انسان اس کا اہتمام کرے، چلتے پھرتے پڑھے انسان۔ یہ نہیں کہ فرضی طور پر پڑھ لیا ہو، درود و سلام لکھا ہوا میں پڑھ لوں۔ جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے تو منہ میٹھا ہو جانا چاہیے، جیسے منہ کے اندر شرینی آ گئی ہے کہ جب کہا جائے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہو محمد تو ہماری زبانوں پر صلی اللہ علیہ وسلم ہو۔ اس کے ساتھ ہی خیر و برکتیں ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں قرآن و حدیث کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔